بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اور پیج ہے 31 یعنی 31 صفحہ اور ویلاگ نمبر 3 اور ہیڈنگ ہمارا وہی ہے وہی اور مشاہدہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم تیسری جلد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ احیاء العلوم باب عذاب القبر میں بھی امام صاحب نے اس کی تشریح کی ہے۔ امام خطابی مشہور امام الحدیث نے معلمۃ سنن میں بھی اس کو رویا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ معلم کا اصل نسخہ موجود نہیں۔ حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں ان کی رائے نقل کی ہے۔ شریک رضی اللہ بن عبداللہ کی روایت جس میں معراج میں خدا کے قریب کی تصریح ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، پس جس شخص کو اس حدیث کا اتنا ہی ٹکڑا کہ معراج میں حضور اکرم سے خدا قریب ہوا، حدیث کے دوسرے ٹکڑوں سے الگ ہو کر پہنچا اور اس آغاز روایت اور آخر روایت کو باہم ملا کر نہ دیکھا، تو اس حدیث کا مطلب اس پر مشتبہ ہو جائے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا یا وہ اصل حدیث سے انکار کر دے اور یا یہ کہ وہ خدا کی تجسیم کا قائل ہو جائے، اور یہ دونوں باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ لیکن جو شخص اول اور آخر حدیث کو ملا کر دیکھے گا تو اس سے اشکال رفع ہو جائے گا، کیونکہ حدیث کے شروع میں اور آخر میں یہ تصریح ہے کہ یہ خواب تھا، کیونکہ شروع میں ہے کہ آپ سو رہے تھے کہ آپ نے دیکھا، اور آخر میں ہے کہ اس کے بعد آپ بیدار ہوئے۔ بعض خواب برنگ تمثیل ہوتے ہیں جن کی تعبیر اسی طرح کی رہ جاتی ہے جس طرح اس قسم کے خوابوں کی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض خواب تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ وہ مشاہدہ کی طرح ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے بعد شیخ الاشراق نے اس کا عالم نام رکھا اور اس کی کچھ کیفیت بیان کی، مگر انہوں نے عالم مثال اور مثل افلاطونیہ کو باہم غلط ملت کر دیا ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس خیال کو ظاہر کیا ہے۔ خواجہ حافظ کے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے، عالم ہست کے این عالم ازاں تمسائے است۔ حضرات نقشبندیہ میں نہیں معلوم یہ خیال کب سے ہے، بہرحال امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے زمانہ کے بہت پہلے یہ خیال ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ امام ربانی کی تحریروں میں متعدد مقام پر اس کا ذکر ہے۔ ان کے بعد تو حضرات مجددیہ کی تصنیفات میں اس عالم کی نیرنگی اور بوکلمونی پر نہایت پراسرار مباحث ہے۔ علماء متکلمین میں جس کو سب سے پہلے اس نظیر کو علم کلام میں استعمال کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہ مجدد الفسانی کے ایک مرید ملا بدر الدین ہیں۔ چنانچہ وہ ایک خط میں مجدد صاحب کو لکھتے ہیں، پس عذاب قبر بھی عالم مثال میں ہوگا، جس طرح کے خواب میں مثالی رنگ میں ڈر اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس مسئلے سے بہت سی شاخیں نکل سکتی ہیں، اور اگر آپ قبول فرمائیں تو اس سے بہت سے فروغ پیدا ہو سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہیں کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ یعنی چوتھے ویلاگ میں بقیہ حصہ اس کا بیان کریں گے۔ 3 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں،
حبیب رب کی ہوئی ہے آمن، ادب سے اٹھ کر سلام بھیجو، سحر کی بھینی فضا میں روئے امی یہ نغمہ سنا رہے ہیں، جلا کے دل میں چراغ الفت، مٹاؤ نفرت مٹاؤ ظلمت، یہی تو عرب و عجم کے آقا شروع سے ہم کو بتا رہے ہیں، شفیع روزے شمار بھی ہیں، حبیب پروردگار بھی ہیں، ہمارے آقا حضور اکرم، اے عبد دیکھو وہ آ رہے ہیں، بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں۔